عزاداران محترم، امام ہی ہمارے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ آج جمعے کا دن تھا، ظہور کا متوقع دن۔ آج میں نے اپنے امام کو کتنا یاد کیا، کتنا یاد کیا۔ کوئی دن کے حصے میں نے امام کی زیارت پڑھی، دعائے نطبہ پڑھی، کوئی کیفیت کسی وقت کہ غروب ہو گیا، دل پریشان ہوا کہ آج پھر دن گزر گیا، زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، مولا آپ کب آئیں گے؟ جب میرے بدن قبروں میں لیٹ جائیں گے تب آئیں گے، میں کب دیکھوں گا آپ کو مولا؟ عزیزان محترم، جب تک میں اس نیگیٹیوٹی کو، منفی سوچوں کو، منفی عمل کو اپنے وجود سے باہر نہیں نکالوں گا، میں اس شجر طیبہ سے متصل نہیں ہو پاؤں گا۔ کربلا واضح دلیل ہے کہ جو آ کر امام سے جڑے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ اب دنیا سے لا تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ کام نہ کریں، آپ ملیں جلیں نہیں، آپ کھائیں پیئیں نہیں، آپ کے سارے کام کی توجہ امام کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ کچھ بھی کریں، چاہے آپ اسکول میں جائیں، چاہے آپ کالج میں جائیں، اللہم صلی علی محمد۔ کتنے علماء کی زندگیوں کے واقعات، کتنے شخصوں کے واقعات، کہ بہت مشہور واقعہ اس شخص کا کہ جو کئی سال حج پہ جاتا رہا اور اس امید سے کہ شاید امام سے ملاقات ہو، شاید امام سے ملاقات ہو، نہیں ہوتی تھی، اور پھر کئی سال کے بعد 7-8 سال یا پتہ نہیں کتنے حج کیے تو ایک دفعہ اسی کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر گڑ گڑانے لگا کہ پروردگار کب میں حجت کو دیکھوں گا۔ تو ایسے میں ایک شخص آیا اور کہا کہ چلو، اور چلتا مکہ کی پہاڑیوں سے ایک طرف لے گیا اور ایک جگہ پہنچا تو ایک خیمے میں امام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں اس نے یہی کہا، مولا میں اتنی سالوں سے آ رہا ہوں، اتنی عرصے سے آ رہا ہوں۔ تو کہا ہاں، تمہارے دل میں جب تک دنیا کی محبت تھی کیسے مل سکتے تھے؟ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں واضح نہیں ہو پا رہا یہ محبت کہاں تک گھس چکی ہے اندر ہمارے وجود میں۔ یہ آپ خود محسوس کریں۔ مثال کے طور پر میں رات کو سو رہا ہوں اور فجر سے پہلے میری آنکھ کھل جائے تو میں کہا ابھی تو فجر میں ٹائم ہے، ابھی تو نماز قضا ہونے میں ٹائم ہے، ابھی تو ٹائم ہے، اور یہ کہہ کر لیکن اسی وقت میں اگر میری کوئی فلائٹ ہو، مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہو، تو میں تو ساری رات سوتا نہیں کہ بھئی میری فلائٹ ہے، مس ہو جائے گی۔ اور یہ جو ہر روز صبح پرواز، جو ملاکوتی پرواز ہے، یہ مس ہو رہی ہے، اس کی کوئی مجھے فکر نہیں ہے۔ بھائی وہ بھی تو پرواز ہے، وہ بھی تو سحر کا وقت ہے، وہ سحر کا وقت کہ جہاں ملائکہ کا ایک گروہ جا رہا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کے، دوسرا آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جب بندے کو دیکھتا ہے تو یہ بھی لکھ کے جاتے ہیں ہم نے اس بندے کو عبادت میں دیکھا، دوسرے جب آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے بھی اس بندے کو عبادت میں دیکھا۔ عبادت یعنی امام تک پہنچنے کا جو سب سے زیادہ بیان عمل ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس مقام پر اگر مجھے امام سے محبت ہو، میری آنکھ کھلے، بدن میں نیند آ رہی ہو، کراہت ہو، میں بولوں نہیں، میں امام کی خاطر اٹھ رہا ہوں، پروردگار مجھے ہمت دے، آپ ایک قدم بڑھائیں، خدا خود کہتا ہے میں 10 قدم میں بڑھاؤں گا تمہاری طرف، مگر میں بڑھاؤں تو صحیح۔ یہ برائیوں کو بیان کرتے رہیں، آپ کرتے رہیں، برائیوں کو، مسائل کو بیان کرتے رہیں، یہ ایسے ختم نہیں ہوتی ہیں جب تک دوسری طرف سے اچھائیاں شامل نہ ہوں۔ اچھائی کو زندگی میں شامل کریں گے تو برائی بھاگے گی۔ آپ اپنی زندگی میں اچھے عمل کرنا شروع کر دیں، خود بخود باقی چیزیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور لیکن یقیناً جب تک ان کا اپنا کرم نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کرم مانگیں عزیزان محترم۔ یہ وہ گھر ہے کہ جو بہت کریم ہے، ان کے در پہ جو آیا خالی ہاتھ نہیں گیا۔
کتنے لوگ زیارت پہ جاتے ہیں کہ خدا آپ سب کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے زیارت کی، کوئی خالی ہاتھ گیا؟ آیت اللہ مراشی نجفی، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 70 سال حضرت معصومہ کے پہلے زائر تھے کم میں، 70 سال۔ اب حرم 24 گھنٹے کھلتا ہے، پہلے نہیں کھلتا تھا، حرم بند ہو جاتا تھا، صبح کھلتا تھا، اور جب پہلا دروازہ صبح کھلتا تھا تو سب سے پہلے یہ موجود ہوتے تھے۔ 70 سال، حتیٰ ایک دن رات کو سو رہے تھے تو خواب میں بی بی خود تشریف لائیں اور کہا کہ ہمارے کچھ زائر برف اور گرمی سردی کی وجہ سے باہر انتظار کر رہے ہیں، جاؤ ان کی مدد کرو۔ اور جا کر دیکھا تو کچھ پاکستانی زائر تھے جو دروازے کے باہر، انہوں نے حرم کا دروازہ کھلوایا اور انہیں اندر کرایا۔ یعنی ان کی نظر اہل بیت کی اتنی ہے کہ یہ تنہا نہیں چھوڑتے۔ آیت اللہ مراچی نجفی کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا میں بی بی کی خدمت میں گیا اور میں نے بڑے ناراض کے انداز سے کہا کہ مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے اور میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا دوں؟ اور ایک عجیب سی کیفیت میں چلا گیا اور جا کر سو گیا تو دیکھا میں نے خواب میں دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو دیکھا حرم کا خادم آیا ہے اور کہا کہ بی بی نے آپ کو بلایا ہے۔ میں گیا صحن آئینہ میں، جو بہت بڑا صحن ہے کم کے اندر، میں نے دیکھا کچھ خواتین وہاں صفائی کر رہی ہیں اور کہا یہیں رک جائیے، بی بی خود تشریف لا رہی ہیں۔ بی بی تشریف لائیں، اب انہوں نے دیکھا ہوا تھا پہلے خواب میں حضرت سیدہ کو، تو فرماتے ہیں کہ حضرت معصومہ بالکل اپنی جد کی طرح کمزور سی تھی۔ میں ان کی خدمت میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھا اور انہوں نے کہا شہاب مراشی نام تھا، کہا شہاب تم جس دن سے کم آئے ہو اس دن سے ہماری تم پر نظر ہے،